أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم پھر انزل اتارا علیکم تمہارے اوپر من بعد الغم غم کے بعد امنتن سکون نعاسن اونگ یغشا جو چھا گئی طائفتم منکم تم میں سے ایک جماعت پر وطائفۃ اور ایک دوسری جماعت قد اہمتہم انفسہم ان کو اپنے آپ ہی کی پڑی ہوئی تھی یظنون گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے بارے میں غیر الحق ناحق قسم کے ظن الجاہلیہ جاہلیت کے گمان یقولون یہ گمان کرنے والوں نے کہا حل لنا من الامر من شیء کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے ہمارے پاس میں بھی کچھ ہے قل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ کہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے پاس ہے یخفون وہ چھپاتے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں ما لا یبدون لک وہ چیز جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے یقولون کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا ما قتلنا تو نہ قتل کیے جاتے ہم ہا ہونا اس جگہ پہ قل کہہ دیجئے لو کنتم اگر ہوتے تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں لبرز الذین تو ضرور ظاہر ہو جاتے وہ لوگ نکل آتے وہ لوگ کتب علیہم القتل جن کے اوپر قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے الی مضاجعہم اپنے بستروں کی طرف وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور تاکہ اللہ امتحان لے، اختبار لے، آزمائش کرے، ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے،
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں صاف کر دے، پاک کر دے امتحان کے بعد جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ، اور اللہ علیم جانتا ہے، بذات الصدور دلوں کے بھید۔ یہ آیا کریمہ جنگ احد کے بارے میں ہے اور اس کا منظر ایک بیان کیا۔ اس سے پہلے کا منظر یہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس سے پچھلی آیت میں بیان کیا، پہلے یہ ہوا کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، پہلا منظر یہ تھا، اور تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ پہلا منظر تھا جنگ احد کا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ پھر جب اس فتح کو دیکھ لیا، لوگ کفار بھاگ رہے ہیں میدان چھوڑ کر، اور پھر تم ناکام ہو گئے ثابت قدمی میں، اللہ کا حکم ماننے میں، اللہ کے رسول کا حکم ماننے میں، کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے چھوڑ دی۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس حکم میں تم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر ہی ٹھہرنا ہے، جن میں عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھ 10 صحابہ تھے، ساتھی ان کے، اور باقی جو اکثریت تھی 40، وہ کہہ رہے تھے نہیں، اب ہم ادھر کیوں ٹھہرے، حکم تو صرف جنگ تک کا تھا، فتح ہو چکی ہے، مال غنیمت لیں، اور یہ تنازع ہوا۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، اللہ کے رسول کے حکم کو نہ مانا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، وہ جو تم پسند کرتے ہو نصرت، وہ تم نے دیکھ بھی لئی۔ اس وقت تمہارا امتحان تھا، اور 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ دنیا چاہ رہے تھے، کچھ آخرت۔ دنیا چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں نا، وہ 40 تھے، آخرت چاہنے والے 10 تھے، وہ تیر اندازوں میں جو تیر پھینکنے والے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، اس امتحان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے۔ اب وہ جو فتح تھی اس نافرمانی کی وجہ سے شکست میں بدل گئی، اور صفیں پلٹ گئی، اور پھر کیا ہوا اگلا منظر؟ کہ تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، تم ان کی آواز کو سن ہی نہیں رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر غم ڈال دیا، غم کے اوپر ایک اور غم ڈال دیا، غموں کے اوپر غم، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ۔ اب اس صورتحال میں اللہ سبحانہ و تعالی نے غم یہ ڈالے، ایک غم یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھا، موت کو دیکھا، بدتر ان کے سامنے شہید ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس غم کو، جو ایک فتح تھی اور پھر وہ فتح شکست میں بدل گئی، یہ بھی غم تھا، ان سب غموں کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت ہوئی کہ شیطان نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا غم، جب بڑا غم آتا ہے تو چھوٹے بھول جاتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ تھی وَلَا تَحْزَنُوا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ غموں کے اوپر غم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ جو تم سے رہ گئی ہے نا چیز اس کا حزن اور ملال نہ ہو، یعنی جو تمہاری فتح جو تھی رہ گئی شکست میں بدل گئی اس کا غم نہ ہو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس کا غم ہو جو تمہیں تکلیفیں پہنچی، جو زخم آئے، جو شہید ہوئے، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ جانتا ہے۔ یہ پہلے کے منظر ہیں، یہ صورتحال سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی کیا، وہ پچھلی صورت میں پچھلی آیت میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور معافی کیا ہوتی ہے، عفو کیا ہوتا ہے، ہم کئی درسوں میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلے بتانا تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جب ہم نے تجھے معاف کر دیا، یہ عفو ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم نے نافرمانی کی ہمارے رسول کی، اور تم نے جھگڑا کیا آپس میں، اور پھر جب صفیں پلٹی تو تم بھاگ کھڑے ہوئے پہاڑ کی طرف، وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے، اور پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا، یہ سارے گناہ تمہارے ہیں نا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جاؤ یہ سارے ہم نے معاف کر دیے، اس لیے معاف کیے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے، یہ سارے تمہارے گناہ تھے ہم نے سب معاف کر دیے۔ اور پھر فرمایا ثم انزل علیکم، پھر اللہ نے اپنے جب فضل کیا اپنا تو نیند طاری کر دی، ثم آج کا سبق ہمارا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یہ غم کی کیفیت جو تمہارے اوپر آئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا، سکون، میدان جنگ میں ہیں اور اونگ رہے ہیں۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ تلوار ہاتھ میں کئی بار گری، پھر میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو لوگ جو تھے وہ اپنے ڈھالوں کے نیچے سر دیے سو رہے تھے میدان کے اندر، اور جو منافق تھے وہ باتیں کر رہے تھے جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے کہ وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں برے برے گمان، جن کے ضعیف ایمان کے لوگ جو تھے ان پر یہ نواز نہیں آئی، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، ان کی اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اور وہ جو تھے یہاں پہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ میں نے ادھر کہیں ہے جی قد اہمتہم انفسہم، ان کو اپنی جانوں کی پڑی تھی اور کوئی فکر نہیں تھی، ان کے اوپر نواز نہیں آئی۔ یہ دو گروپ ادھر تقسیم ہو گئے۔ اب وہ باتیں جو کر رہے ہیں ان کا بھی بیان ہوا کہ یہ جو جنگ کا معاملہ تھا اس میں ہمارا کوئی اختیار تھا، ہماری اگر مان لیتے تو مدینے کے اندر ہی رہتے تو ادھر آ کے ہم مارے نہ جاتے، اب ہم ان کے پیچھے لگے ہیں تو ادھر آ کے اب مار رہے ہیں، اب ہمارے اس معاملے میں کوئی اختیار ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس گمان کی نفی کی کہ موت جو ہے جہاں تمہاری لکھی ہے وہاں تم نے پہنچ جانا ہے، اگر تم اپنے بستروں پہ بھی پڑے ہوئے ہو اور موت نے جدھر آنا ہے موت تمہیں ادھر لے جائے گی۔ موت کا جہاں پہ ایک وقت مقرر ہے وہاں پہ جگہ کا بھی تعین ہے کہ تم نے ادھر آگے مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ادھر لے جاتا۔ لَبَرَزَ الَّذِينَ، جیسا کہ یہاں پہ فرمایا لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ ساری کی ساری آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے دلوں میں تھا اس کا بھی امتحان لیا، اور اس ساری آزمائش میں وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اس امتحان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کی تطہیر کر دی، تمحیص، جتنا زنگار تھا وہ دور کر دیا، جو نفاق تھا وہ سامنے آ گیا، اور جن کا ایمان تھا وہ بھی سامنے آ گیا،
واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید۔ اب اس کے بعد بھی ابھی تک یہ واقعات جاری ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی آیت کل پڑھیں گے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔